نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت 44 سے 49 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ آیت 44۔ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ يَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ۔ آیت 45۔ ترجمہ: جنتی جہنمیوں سے پکار کر پوچھیں گے کہ ہم سے ہمارے رب کا جو وعدہ تھا ہم نے تو اسے بالکل سچا پا لیا، کیا تم سے بھی جو تمہارے رب کا وعدہ تھا اسے سچا پا لیا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نے بھی سچا پا لیا۔ پھر ایک اعلان کرنے والا ان میں اعلان کرے گا کہ ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے جو اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا کرتے تھے اور اسے ٹیڑھا کرنے کی کوشش میں مصروف رہا کرتے تھے اور آخرت کو مانتے ہی نہ تھے۔ یہ ترجمہ تھا سورہ اعراف کی آیت 44-45 کا۔ تفسیر: آیت 44 جہنمیوں کے لیے حسرت پر حسرت۔ جب جنتی اپنا اپنا مرتبہ پا لیں گے تو جہنمیوں کو ذلیل و شرمندہ کرنے کے لیے ان سے پوچھیں گے کہ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے بالکل سچے پا لیے، تم بتاؤ تم نے بھی رب کے وعدے سچے پائے کہ نہیں؟ مشرک سر جھکائے ہوئے ندامت سے جواب دیں گے کہ ہم نے بھی رب کے وعدے بالکل صحیح پا لیے۔ سورہ طور میں فرمایا آیت 14 سے 16 میں یہی وہ آگ ہے جسے تم تسلیم نہیں کرتے تھے، ذرا بتاؤ تو کیا یہ جادو ہے یا تمہاری آنکھیں پھوٹ گئی ہیں؟ اب اس میں پڑے رہو اور جلتے جھلستے رہو، صبر کرنا نہ کرنا برابر ہے، یہ تمہارے عملوں کا بدلہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں مشرکوں کی لاشوں سے جب ایک گڑھے میں پڑی ہوئی تھیں شرمسار کرنے کے لیے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے فلاں اور اے فلاں، ہم نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا پا لیا، کیا تم نے بھی اپنے رب کا وعدہ سچا پایا؟ عمر طرح بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سڑی ہوئی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کی قسم ان سے زیادہ میری بات کو تم بھی نہیں سن سکتے لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ آیت 45 مشرک ہمیشہ اللہ کی لعنت میں گرفتار رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ظالموں کو اللہ کی پھٹکار چمٹ گئی۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے اور شریعت مطہرہ کی اطاعت سے لوگوں کو روکا کرتے تھے اور اس کوشش میں رہا کرتے تھے کہ سیدھی راہ ٹیڑھی ہو جائے اور اس راہ پر چلنے والا کوئی نہ ہو، علاوہ ازیں یہ لوگ اللہ کی ملاقات کے بھی انکاری تھے، زندگی بعد الموت کے اور عملوں کی جزا کے قائل نہ تھے۔ اسی وجہ سے فحش بات سے یا فحش عمل سے کنارہ نہیں کیا کرتے تھے۔
کیونکہ انہیں حساب و عقاب کا تو اندیشہ تھا ہی نہیں، اسی لیے یہ بڑے بدزبان اور انتہائی بے حیا تھے۔ وبینہما حجاب وعلی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماہم ونادوا اصحاب الجنۃ ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم یطمعون۔ آیت 46۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آیت 47۔ ترجمہ: ان دونوں میں ایک آڑ ہوگی اور اعراف پر بہت آدمی ہوں گے جو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نشانی سے پہچان لیں گے اور جنت والوں سے پکار کر کہیں گے السلام علیکم۔ یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، البتہ اس کے امیدوار ہوں گے، اور جب ان کی نگاہیں جہنمیوں پر پڑیں گی تو دعا مانگیں گے کہ اے ہمارے مالک، ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ یہ ترجمہ تھا۔ تفسیر۔ آیت 46۔ جنتیوں اور جہنمیوں کی بات چیت۔ جنتیوں اور جہنمیوں کی باہمی گفتگو کا بیان ہے کہ جنت و جہنم کے درمیان ایک دیوار حائل ہے جو جنت والوں کو جہنم والوں سے جدا اور دور رکھتی ہے۔ یہ وہی دیوار ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ حدید کی آیت 13 میں، پھر جنت والوں اور جہنم والوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ بھی ہوگا جس کے اندر رحمت اور باہر عذاب ہوگا۔ یہی وہ اعراف ہے جس کے بارے میں اللہ نے سورہ اعراف کی آیت 46 میں فرمایا کہ اعراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی نشانی سے پہچان لیں گے۔ اعراف والوں کی تفسیر۔ جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا گیا جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر سرابر ہوں گی۔ فرمایا یہ اعراف والے ہوں گے جو جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے مگر دخول جنت کے امیدوار ہوں گے۔ یہ روایت گو اس سند سے غریب ہے مگر دوسری سند سے بھی آئی ہے جس میں ہے کہ یہ وہ نافرمان حضرات ہیں جو اپنے اپنے والد کی اجازت کے بغیر نکل کھڑے ہوئے اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ یہ حضرات اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے اور اپنے والد کے نافرمان تھے، انہیں نافرمانی نے جنت میں نہیں جانے دیا اور شہادت نے دوزخ سے بچا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعراف والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کا سب سے آخر میں فیصلہ کیا جائے گا۔ جب حق تعالیٰ شانہ بندوں میں فیصلہ کر کے فارغ ہوگا تو فرمائے گا کہ تمہاری نیکیوں نے تم کو آگ سے بچا لیا اور تم جنت میں بھی داخل نہیں ہوئے، تم کو میں نے آزاد کر دیا، جاؤ جنت میں موج اڑاؤ اور جہاں چاہو کھاؤ پیو۔ اعراف والے جنتیوں اور جہنمیوں کو پہچان جائیں گے۔ اعراف والے ہر ایک کو ان کی نشانی سے پہچان لیں گے، یعنی جنت والوں کو ان کے چہروں کی شگفتگی سے اور جہنم والوں کو ان کے چہروں کی سیاہی سے پہچان لیں گے۔ آیت 47۔ جب اعراف والے جہنم والوں کو دیکھ کر انہیں پہچان لیں گے تو ان سے اللہ کی پناہ مانگیں گے کہ یا رب ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔ جب جہنم والوں کی کوئی جماعت اعراف والوں کے پاس سے گزرے گی اور فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو اس وقت یہ اپنے بچاؤ کی دعائیں مانگیں گے۔ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ۔ آیت 48۔ أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ۔ آیت 49۔ ترجمہ: اور اعراف والے بہت سے لوگوں کو جن کو وہ ان کی نشانی سے پہچان لیں گے پکار کر ان سے پوچھیں گے کہ آج تمہاری جماعت اور تمہارا اکڑنا تمہارے کام نہیں آیا؟ کیا یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ انہیں اللہ کی رحمت نصیب نہ ہوگی؟ انہیں تو حکم مل گیا کہ بے خوف و خطر جنت میں چلے جاؤ، تمہیں وہاں غم نہ ہوگا۔ تفسیر۔ آیت 48۔ اعراف والے مشرکوں کو طعنہ دیں گے۔ مشرکوں کے جن سرغنوں کو اور کافروں کے جن رہنماؤں کو اعراف والے پہچان جائیں گے، انہیں شرمندہ اور ذلیل کرنے کے لیے ان سے پوچھیں گے کہ تمہاری کثرت تعداد کہاں ہے؟ تمہاری فوج ظفر موج کیا ہوئی؟ آج تمہاری فوج تمہارے کام نہ آ سکی، آج تم اپنی اکڑ بھول گئے اور تمہاری فرعون سامانی ہوا ہو گئی۔ نہ تمہارا رعب و عذاب
تم کو اللہ کے عذاب سے بچا سکا اور نہ تمہارا کبر و غرور تمہارے کام آ سکا۔ آج تم بری طرح سے عذابوں میں جکڑ لیے گئے ہو۔ آیت 49۔ اعراف والوں کو جنت کی بشارت۔ اللہ اعراف والوں کی طرف اشارہ کر کے جہنم والوں سے خطاب فرمائے گا کہ تم انہی کی بات کہا کرتے تھے کہ ان پر اللہ کی نگاہ رحمت نہ ہوگی۔ اے اعراف والو، بے کھٹ کے خیر و عافیت سے جنت میں جا کر اس کی بہاریں لوٹو۔ یہ تھا سورہ اعراف کی آیت 44 سے 49 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔